سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 2 آیتوں میں ہم نے جو ایک کنکلیوڈ کی بات کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس مشن پر جب وہ نبی کو بھیجتے ہیں یا جب وہ توحید کو پروموٹ کرتے ہیں تو اللہ نے یہ کام کر کے رہنا ہے، اور جو اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو جو بات بہت بری لگ رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی وکیل بھی نہیں، اسی ٹاپک کو بہت بہترین انداز سے جو ڈسکس کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں یہی بات بتائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ وہ انہیں اتنا کیوں برا لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی تو یہی درج ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ مت تم بنانا میرے سوا کسی کو وکیل کے بھی لحاظ سے تم اسے کنسیڈر مت کرنا، اللہ آل الون، انہی کے پاس اتھارٹی ہے۔ یہ بات بتائی گئی، اور پھر جو تیسری آیت ہے اس کو میں نے کچھ یوں سمجھا کہ تم اپنے فرقے بنا رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم الگ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں۔ ایون موسیٰ علیہ السلام کی جو فالوورز نام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو کہ یہود و نصارہ کہلاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ ایون مشرکین مکہ کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب کے 2 گروہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، تم ذریۃ من حملنا مع نوح۔ یہ ہے تیسری آیت کہ اے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور نمبر 2 تم سب ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہو، تو پھر تم نے محمد کو الگ کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے گیت گاتے ہو تو پھر ان کی تعلیمات کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ تم ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہو، تم الگ الگ نہیں ہو، تم کیوں بٹ گئے ہو؟ تم نے اپنے کیوں فرقے بنا لیے ہیں؟ تم نے اپنے نام کیوں الگ کر لیے ہیں؟ اب آیت نمبر 3 کو دیکھیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ تم اولاد ہو من حملنا، جسے سوار کرایا ہم نے نوح کے ساتھ، تم سب انہی اولادوں میں سے ہو، تو تم اتنے جدا جدا کیوں ہو گئے ہو؟ اور جو آیت نمبر 2 تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی وہ بھی ہدایت اور رحمت ہی تھی، اور اس میں کلیئر یہ مینشن تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو وکیل نہیں بنانا۔ اور پھر جب بات بتائی گئی نوح کی، اب آپ دیکھیے کہ جب نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ جو نوح علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کے بڑے قدردان بندے تھے۔ اب قدردانی ٹاپک سے کیسے جڑے گی کہ وہ بھی اللہ کی وحی کا، اللہ کی کتاب کا، آل الون اللہ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، اس پر بڑے شکر گزار تھے اللہ کے کہ شکر ہے اللہ، آپ نے ہمارا معاملہ کسی اور کے حوالے نہیں کیا، شکر ہے کہ کوئی ہمارا وکیل بھی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی غور سے سمجھو اس بات کو تو آپ اللہ کے تھینکفل ہوگے کہ شکر ہے کہ کوئی غیر اللہ میرا وکیل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کچھ بھی بول لیں، غیر اللہ غلطی کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی ہے کہ ہمارا اعمال نامہ شکر ہے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا، اس میں ہمارے پورے چٹے پٹے ہوں گے، چاہے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور لوگوں نے ہمیں باطل سمجھا تب بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی، اور اگر ہم باطل ہیں اور ہمارا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنا ہے کہ میرے اللہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے اگر میں اللہ کو اچھا بن کر دکھا دوں۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات شروع ہوئی
کہ ان کا تو مشن اللہ کمپلیٹ ضرور کریں گے، اور اللہ سمیع بصیر ہیں۔ پھر کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس میں بھی وہی شرکی ممانعت تھی۔ اب جب تیسرا پوائنٹ نوح علیہ السلام کا آیا تب بھی وہی بات بتائی گئی کہ دیکھو وہ میرے بڑے شکر گزار بندوں میں سے تھے نوح، انہوں نے اللہ کی کتاب کی بھی قدر کی اور اسلام کی بھی قدر کی، اور انہوں نے شرک کی پہچان رکھی ہوگی جس کے لیے قدردان کہا جا رہا ہے انہیں۔ صرف تھینک یو بولنے والا قدردان نہیں ہوتا، جو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس کسی چیز کو، کوئی تحفے کو، کسی کی عطا کو صحیح جگہ پر صحیح وقت پر استعمال کرتا ہے وہ ایکچولی صحیح قدردان اور شکر گزار بندہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام پچھلے نبیوں کا جو آلموسٹ جو 2 خاص نبی آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، پھر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بری کیوں لگ رہی ہے؟ اب جناب یہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی، اب 4th آیت سے تھوڑا انٹلیکچل پوائنٹ ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی پریڈکشنز تھی، یہ کوئی پریڈکشن کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں بھی، کہ پہلے سے کسی چیز کی آگاہی دے دینا اور یہ شو کرنا کہ اللہ نے کوئی چیز کے فیصلے کر لیے ہیں کہ میں تو تمہیں اجاڑوں گا اور تباہ اور برباد کروں گا۔ لوگوں نے ان آیتوں کی کچھ غلط انٹرپریٹنگ لی۔ اگر آپ بیسک عربک سے بھی تھوڑا سا ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہوگی اور بڑا انٹلیکچل پوائنٹ ہے۔ دیکھیں کچھ اس انداز سے لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 4، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ دے دیا تھا ان کو طرف بنی اسرائیل کے، لکھ کر کتاب میں ہم نے انہیں اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، کیونکہ بنی اسرائیل کی کتاب کا ذکر پیچھے آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے، کہ ہر ایک کو ایک ہی فارمیٹ دیا جا رہا ہے، ایک ہی کتاب دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے ایک بات بتا دی تھی کلیئر کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ البتہ تم ضرور بضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتين، اس کو مرتين کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کئی بار اور ایک ترجمہ ہوتا ہے 2 بار۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ آگے آیت پڑھیں گے جس کو میں پہلے سے بتا دوں کہ فساد کرنا زمین میں، یعنی ہم نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کیا ہے، فیصلہ دے دیا تھا کہ اگر تم نے نبیوں کی مدد نہیں کی، اگر تم نے اللہ کی کتاب کے مطابق توحید پر نہیں چلے اور اگر شرک کیا، جس کو فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے، سورہ بقرہ سے آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ آپ دیکھ لیں، پورے ڈکشنری سے نکال لیں فساد کہاں کہاں یوز ہوا ہے، اور اگر آپ فساد کو غور کریں تو کانٹیکسٹ سے جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ایسوسیٹ کر دینا، یا اللہ کی بات میں یا اللہ کی ذات میں، یہ فساد فی الارض ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فساد فی الارض یہ ہے کہ آپ اللہ کی آل الون اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہو اور آپ اور ہم دین میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ اللہ کی ایک کتاب کے ہوتے ہوئے ہم کئی کتابیں چھپواتے ہیں اور اسے دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل عادتوں کو دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم نبیوں کے ناطے سے اپنے طور پر جھوٹ بولتے ہیں کہ نبیوں کی جو پرسنل عادتیں تھیں وہ بھی دین بتاتے ہوئے جھگڑے ڈالتے ہیں۔ یہ ہم فساد فی الارض کرتے ہیں جو کہ نبی کی تعلیمات ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی پرسنل عادتوں کو دین کے طور پر پیش کریں۔ ہم نے دین کو بڑھا دیا، ہم نے گویا فساد فی الارض کیا، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر پر پانی پلا دیں گے، ہم نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کرتے چلے جائیں گے اور گناہ گاروں کو جہنم سے نکالتے چلے جائیں گے۔ پھر ہم اس خوش فہمی میں بھی آ گئے کہ جیسے اہل کتاب نے کہا کہ ہمارے علاوہ
کسی کی بخشش نہیں ہوگی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز نے بھی یہی کہا کہ ہمارے علاوہ اہل کتاب کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ سب ہم فساد فی الارض کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں یہ بات کلیئر بتا دی تھی کہ تم اللہ کی ذات اور بات کے ساتھ ضرور فساد کرو گے، تم فساد فی الارض ضرور کرو گے، دین کو بگاڑو گے 2 مرتبہ، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ اب اس بڑی سرکشی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اولاد تک بنا دی، انہوں نے اللہ کی بیوی تک بنا دی، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی بات نہیں ہو رہی، قرآن تو ہمیں یہ تک بتاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو بھی انہوں نے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو بیٹیوں کا درجہ دے دیا۔ پھر قرآن نے یہاں تک بتایا کہ جناتوں سے بھی اللہ کے کوئی رشتہ داریاں جوڑ دیں۔ تو یہ بڑا فساد فی الارض انہوں نے کیا۔ یہ آج کا مسلمان کان کھول کر یہ آیت سن لے کہ جو فساد فی الارض کرتا ہے، جو مزاروں سے مانگتا ہے، جو عرس مناتا ہے، جو شرکیہ حرکتیں کرتا ہے، جو حضرت علی کو پکارتا ہے، جو اماموں کو پکارتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، جو بھی شرک کرتا ہے، تو جیسے اللہ نے بنی اسرائیل پر فیصلہ کر دیا تھا کہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا، ایسے ہی اللہ آج مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں بہت برا حشر ہوگا تمہارا، اور ایسا برا حشر ہوگا جس کے 2 اگزامپل دی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آ گیا ان سے پہلے وعدے کا وقت کہ جب تم فساد کرو گے تو تمہیں پہلی پٹائی کیسی ماروں گا، تمہاری پہلی پٹائی کیسے ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے فساد کر دیا زمین میں، شرک پھیلا دیا زمین میں، تو اللہ کا پہلا وعدہ اس شکل میں آیا کہ بعثنا علیکم عبادا، کہ بھیجا ہم نے تم پر ایسے بندے لنا، ہمارے ہی طرف سے تھے۔ اللہ کا اب سٹائل دیکھیے کہ بھیجا ہم نے تم پر عباد لنا، ہمارے بندے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اللہ نے کہا یہ ہمارے بندے تھے جنہوں نے تمہارے شرک کی وجہ سے، اور ایسے ان بندوں کا تعارف کرا رہے ہیں الی بأس شدید، جو کہ بہت سخت جنگجو تھے، سخت تھے بہت۔ تو اللہ تعالی جو قوم شرک کرتی ہے ان پر ایسے اپنے جنگجو بندے بھیجتے ہیں کہ فجاسو خلال الدیار، کہ نمبر 1 وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے۔ سوچئے، گھروں میں گھس جانا، گھروں میں گھس کر تمہیں مارنا۔ نہیں تو گھر ایک ایسی ہماری حفاظت کی جگہ ہے جہاں پر لوگ ڈرتے ہوئے آتے ہیں کسی کے گھر میں۔ گھر ایک ملک سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مدر لینڈ، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری ماں ہے، اور اللہ دکھاتے ہیں ہم کو کہ ہماری زمین پر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ شرک کرنے کی وجہ سے، فساد فی الارض کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے نزدیک ان آیتوں میں کوئی پریڈکشن نہیں تھی کہ جی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تمہیں 2 بار مار پڑے گی، چاہے برے ہو اچھے ہو، ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ آگے تک آیت ضرور پڑھیے گا، آگے 2 آیت ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ، کہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے آیت نمبر 3 سے، کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 سے دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کلیئر تمہیں فیصلہ دے دیا تھا کہ جب تم زمین میں فساد کرو گے، شرک کرو گے، تو ہمارا وعدہ بھی آئے گا کہ نمبر 1 تمہیں ہم چکھائیں گے مزہ، کہ ایسے سخت ہم بندے بھیجیں گے جو تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ہوا یہ ایک وعدہ ہو کے رہنے والا۔ ہر دور میں لوگوں نے دیکھا ہے، صرف بنی اسرائیل تک یہ وعدے کو پورا نہیں کیا گیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین، ہمارا ملک، ہمارے گھروں تک
دشمن پہنچ جاتے ہیں اور ہم صرف دشمنوں کو گالیاں اور بددعائیں دیتے رہتے ہیں کہ ان پر اللہ لعنت ڈالے اور ان پر مٹی ڈالے اور ان کو تباہ کر دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، اور ہم اپنے شرک کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں سے بیکٹیریا، کہاں سے بیماری شروع ہو رہی ہے۔ ہم ٹیبلٹ پہ ٹیبلٹ لیتے چلے جاتے ہیں، ہم اصل جڑ کو نہیں پکڑ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے گھروں تک گھسے کیسے، یہ ایک مومن کے گھروں تک گھسے کیسے۔ جب مومن شرک کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو اس کے ملک میں اس کی پٹائی کروا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر دیکھیں کیا آ رہا ہے آیت نمبر 6 میں، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر پھیر دیا ہم نے تمہارے دن، غلبہ دیا تم میں ان جنگجو لوگوں پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر ہم نے تمہاری پھر مدد کی مال اور اولادوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر ہم نے تم کو پھر جتھے والا بنا دیا۔ یعنی ایک بار تمہاری پٹائی کروائی، تم میں سے لوگ جب سدھرے ہوں گے، جب عقل پر آئے ہوں گے، جب عقل استعمال کی ہوگی، پچھلی بھی آپ آیتیں دیکھیں عقل سے بڑی جڑ رہی تھی کہ اللہ نے جو کتاب دی ہے جس میں توحید کا بہت پرچار ہے، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ تم اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ اللہ کی ذات اور صفات اور بات میں کسی کو شریک مت کیا کرو، اور نبیوں کے نام سے جھوٹ مت بولا کرو، فساد فی الارض مت کرو۔ اللہ نے پھر انہیں موقع دیا، یعنی اس کو میں یوں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پیٹنے کے بعد دنیا میں، جو کہ اللہ کی یہ بھی رحمانیت ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں پٹائی کرتے ہیں، آخرت کی پٹائی سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہماری پہلی سزا دنیا میں آتی ہے کہ شاید یہ رجوع کریں گے، پھر اللہ ہمیں دوبارہ موقع دیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی دوبارہ موقع دیا، ان کی مال سے، اولاد سے، جتھے سے، ہر چیز سے مدد کی۔ اب آپ دیکھیے آگے کیا رہا ہے جو کہ متشابہ آیت کو محکم بنا رہا ہے۔ بہت خوبصورت آیت آگے کلیئر آتی ہے کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے، نیکی کرو گے، شرک سے پاک معاشرہ قائم کرو گے، تو دیکھو یہ احسن طریقہ، یہ احسان، یہ بھلائی تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ تو سوچئے کہ ہمیں معاشرہ کتنا پاک بنانا ہے، اور اگر ہم معاشرے کو پاک نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو تو ستھرا رکھنا پڑے گا، چاہے آپ کتنے ہی ٹرمنالوجیز یوز کر لیں، چاہے اجماع لے آئیں، تواتر لے آئیں، باپ داداؤں کا دین لے آئیں، علماؤں کا فتویٰ لے آئیں، اجتہاد لے آئیں، لیکن یہ بات طے ہے اور میں فخر کے ساتھ اعلانیہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر وہ قرآن سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہوگا اور آپ کتنی بڑی بڑی ٹرمنالوجی لے آئیں، ہم نہیں مان سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں بھی شرک کا وبال چکھنا پڑے گا۔ پٹائی تو ہونی ہے، شرک کرنے والوں کی پٹائی ہونی ہے، اور وہ بھی اللہ کی شفقت ہے کہ دنیا میں ہو جاتی ہے کہ شاید وہ سوچے اور اپنے رب سے توبہ کر لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہے، یہ کوئی پہلے سے بتائی ہوئی بات نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم شرک کرو گے تو تمہارا انجام یہی ہوگا۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی نیکی کرو گے تو یہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہوگی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، پس وہ بھی تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے دوبارہ شرک کیا، پھر دوبارہ شرک کیا لوگوں نے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آ گیا دوسرے وعدے کا بھی وقت، یعنی پھر تم نے فساد فی الارض سے زمین کو بھر دیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی بے حیائی ہم کر رہے ہیں، فساد فی الارض نہیں کر رہے ہیں، کتنا سود ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، فساد فی الارض نہیں کر رہے ہیں، کتنی ہم عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں۔ تو پھر دوسرا وعدہ آ جائے گا، اور دوسرے وعدے کا ٹریلر اللہ کیا دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا وعدہ آ گیا
تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، جب بندہ دوبارہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جب آ گیا دوسرے وعدے کا وقت کہ پھر ان کا کیا حشر ہونا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لیسوء وجوہکم، کہ تاکہ اب وہ اللہ دوسرے وعدے پر تمہیں عقل بتائیں، عقل سے سبق سکھائیں کہ اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، یعنی تمہیں چہروں سے مسخ کر دیا جائے گا، اور یہ حال ہوگا کہ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، کہ وہ تمہاری مسجدوں میں بھی داخل ہو جائیں گے، یعنی تمہارے گھروں میں تو داخل ہوئے تھے، اب تمہارے دین پر بھی وہ حملہ کریں گے، اور تمہاری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ نہیں تو یہ مسجد تو امن کی جگہ ہے، یہ مسجد تو امن کی جگہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرک کرو گے، فساد فی الارض کرو گے، تو پھر اللہ کا دوسرا وعدہ آئے گا، اس شکل میں آئے گا، اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے جو وہ داخل ہوئے اس میں پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تمہیں برباد کر دیں گے ہر اس چیز کے ساتھ جو غلبہ پائیں گے، وہ تمہیں پوری طرح سے برباد کریں گے۔ اور اسی کے ہی ساتھ ہم آیت کو اینڈ کرتے ہیں کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید رکھی جا سکتی ہے تمہارے رب سے کہ وہ تم پہ رحم کر سکتا ہے۔ مت بھولو اپنی کتاب کو، مت بھولو اپنے دیے ہوئے کام کو، مت بھولو، فساد مت کرو زمین میں، سدھر جاؤ، اللہ کے دین میں بگاڑ مت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم ہو جائے اور اللہ تمہیں ایسے ظالم لوگوں سے بچا دیں، لیکن یہ ظالم لوگ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے پھر وہی کیا، عدنا، ہم پھر وہی کریں گے۔ یہ اللہ کی ایک سنت بتائی جا رہی ہے، کوئی بھی آپ کو ایسی پریڈکشنز نہیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نبیوں کی قدر نہیں کی، ہم نے تمہارا کیا حشر کیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فالوورز، تم بھی سن لو کہ اگر تم نے بھی شرک کیا اور تم بھی نہیں سدھرے تو تمہارا بھی یہی حشر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے پھر کیا، کیونکہ تم سب ایک ہی اولادوں میں سے ہو، ہم پھر تمہارے ساتھ وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اگر تم دنیا میں نہیں سدھرے تو بنائیں گے ہم پھر جہنم کفر کرنے والوں کے لیے قید کی جگہ۔ یعنی دنیا میں اگر تم نہیں سدھرے اس عذاب کو دیکھ کر، تو پھر تم قیامت کے دن کے جہنم کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے گا۔